السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 8 میں خوش آمدید۔ اور آج ہمارا یہ نواں لیکچر ہے۔ اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے ہمارا جو لیکچر ہوا تھا 8واں لیکچر، اس میں ہم نے پڑھا تھا قاضی کی بے ایمانی، اور میں نے آپ لوگوں کو ہوم ورک بھی دیا تھا کہ آپ لوگ اس کا ٹائٹل پیج بنائیے گا اور یہ بھی بنائیے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے بنا لیا ہوگا، ٹائٹل پیج بنا لیا ہوگا، اور ہم نے جو چیپٹر پڑھا تھا یقیناً آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو دیکھیں، جو ہم نے چیپٹر پڑھا تھا اس کے بارے میں تھوڑا بہت میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک قاضی کے پاس ایک شخص جو ہے وہ فریاد لے کر آیا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین، میں جب حج پر گیا تو میرے پاس کچھ دینار تھے، 1000 سونے کے دینار تھے۔ میں نے اس کو ایک تھیلی میں رکھا اور تھیلی میں رکھ کر جو ہے اس کو بطور امانت نائب قاضی کو دے دیا، اور جب میں آیا حج کر تو اس نے مجھے وہ تھیلی دے دی۔ مہر تو ویسی کی ویسی ہی لگی تھی، لیکن اس میں سونے کے بجائے چاندی کے درہم رکھے ہوئے تھے۔ قاضی سوچ میں پڑ گیا، وہ کیا نام ہے، امیر المومنین جو خلیفہ تھے وہ سوچ میں پڑ گئے، اور انہوں نے جو ہے پھر اس کا ایک ہیلا کیا، اور وہ یہ کام کیا کہ انہوں نے جو ہے اس کو جامع دراز کو کہا کہ بھائی ایک سوٹ لے کر آؤ اور اچھی پگڑی لے کر آؤ، اور اس نے جو ہے پگڑی کو پھاڑ دیا۔ پگڑی کو جب پھاڑ دیا تو وہ جو جامع دار تھا اس نے پھٹی ہوئی پگڑی کو دیکھا اور فوراً جو ہے رفو گھر کے پاس پہنچا، اور تاکہ اس کے اوپر رفو کروا لے، یعنی جو پھٹا ہوا ہے اس کو ایسا سیے کہ لگے ہی نہیں کہ یہ پھٹا ہوا تھا۔ تو یہاں تک کہ دیکھیں اسٹوڈنٹ، ہم نے تو رفو کرنے کیا کہا تھا کہ ایسا رفو کروں گا کہ کوئی فرد و بشر تمیز نہ کر سکے گا۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں۔ جو آج ہمارا جو سبق شروع ہوگا آج کا، یہ ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں جامع دار میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جامع دار سے مراد یہ ہے کہ لباس کا انتظام کرنے والا خادم۔ جامع دار سے کیا مراد ہے کہ لباس کا انتظام کرنے والا خادم۔ جامع دار نے منہ مانگے دام دینے کی حامی بھر لی۔ منہ مانگے دام دینے کی یعنی اس نے اس کے رفو کرنے کے جتنے پیسے مانگے اس نے بولا کہ ہاں میں دوں گا، دینے کے لیے تیار ہوں، اور رفو گر نے جیسا کہا تھا ویسا کر دکھایا۔ جامع دار نے پگڑی خوشی خوشی توشے خانے میں رکھ دی۔ دوسرے دن خلیفہ نے پھر وہی لباس طلب کیا۔ جامع دار نے حاضر کیا تو دیکھا پگڑی جوں کی توں ہے۔ پوچھا یہ پگڑی کس نے رفو کی ہے؟ اگلے دن جو ہے خلیفہ نے کہا کہ بھائی میرے کو وہی پگڑی وہی لباس لا کے دو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ خلیفہ نے پگڑی پھاڑی تھی تو جامع دار نے وہ پگڑی حاضر کی۔ تو اب اس نے دیکھا کہ وہ پگڑی بالکل ویسی کی ویسی ہی سلی ہوئی ہے، رفو کی ہوئی ہے۔ یہ سن کر تو دیکھے تو اس نے بولا کہ خلیفہ نے کہا کہ یہ پگڑی کس نے رفو کی ہے؟ یہ سن کر جامع دار بہت چکرا گیا، یعنی بہت زیادہ ڈر گیا، خوف ہو گیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خلیفہ جو ہے، بادشاہ جو ہے میرے سے یہ سوال کرے گا۔ خلیفہ نے کہا ڈرو مت، پگڑی خود میں نے پھاڑی تھی۔ یہ بتاؤ تم نے کس سے رفو کروائی ہے؟
اس پر جامعدار نے رفوگر کا پتہ بتا دیا. خلیفہ نے حکم دیا کہ اسے حاضر کرو. دیکھیں جب خلیفہ نے بادشاہ نے کہا کہ بھائی کیا نام ہے یہ پگڑی جو ہے کیا وہ کس سے رفو کی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ جامعدار تو بہت زیادہ گھبرا گیا، لیکن خلیفہ نے اسے تسلی دی کہ بھائی دیکھو تم بالکل پریشان نہ ہو، تم بالکل بے فکر رہو، کیونکہ پگڑی تو میں نے خود پھاڑی تھی، کسی اور نے تھوڑی پھاڑی ہے، لیکن یہ بتاؤ تم نے کس سے رفو کروائی ہے. ایسا اس نے کارنامہ انجام دیا ہے کہ یہ تو لگ ہی نہیں رہا، محسوس ہی نہیں ہو رہا. اس پر جامعدار نے رفوگر کا پتہ بتا دیا. خلیفہ نے رفوگر کو حاضر ہونے کا حکم دیا. رفوگر حاضر ہوا. جب وہ حاضر ہوا تو خلیفہ نے کہا اگر تو سچ سچ بتائے گا تو تجھے جان کی امان دی جائے گی، بلکہ خلعت و انعام بھی دیا جائے گا. تو یہ جو خلیفہ تھا بادشاہ، اس نے رفوگر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اگر تم نے سچ سچ مجھے بتایا تو تمہارے کو میں چھوڑ دوں گا، جان کی امان یعنی تمہارے کو صحیح سلامت زندہ سلامت چھوڑ دوں گا، بلکہ تمہارے کو خلعت اور انعام بھی دوں گا. خلعت کہتے ہیں جوڑے کو، خلعت پوشاک جوڑا یعنی بہت نوازے گا. اور یہ بھی بتایا کہ اس شہر میں تو نے کس کس کی تھیلی رفو کی تھی، یہ بھی بتا. اس شہر میں بادشاہ نے کیا کہا، خلیفہ نے کیا کہا کہ یہ بھی بتانا تو نے کسی کی تھیلی رفو کی تھی. رفوگر نے جواب دیا نائب قاضی نے ایک تھیلی رفو کروائی تھی اور اسے زیادہ مدت نہیں ہوئی کیونکہ مجھے شام سے آئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے. اس نے کیا کہا کہ نائب قاضی نے ایک شخص نے جو ہے وہ تھیلی رفو کروائی تھی اور اسے زیادہ مدت نہیں ہوئی کیونکہ میں ملک شام میں رہتا تھا اور ابھی چند عرصے پہلے ہی میں وہاں سے یہاں پر آیا ہوں. یہ سن کر خلیفہ نے ایک غلام بھیجا کہ اس شخص کو بلایا جس کی تھیلی میں خیانت ہوئی تھی اور رفوگر کو تھیلی دکھا کر پوچھا اس تھیلی کو پہچانتے ہو؟ خلیفہ نے کیا کہا، ایک غلام کو بھیجا اس شخص کے پاس جس کی تھیلی میں خیانت ہوئی تھی، اس کو بلایا. جب وہ آیا تو رفوگر کو تھیلی دکھائی کہ بھائی، تو رفوگر نے تھیلی دیکھتے کے ساتھ ہی پہچان لیا اور کہا کہ ہاں میں نے یہی رفو کی تھی. رفوگر نے کہا جی ہاں یہی وہ تھیلی ہے جو میں نے رفو کی تھی. اس پر خلیفہ نے نائب قاضی کو بلوایا اور رفوگر سے دوبارہ بیان دلوایا. خلیفہ نے فوراً نائب قاضی کو بلوایا اور رفوگر سے بیان دلوایا کہ رفوگر نے کہا کہ ہاں میں نے اس تھیلی کو رفو کیا تھا. رفوگر نے قاضی کو مخاطب کر کے کہا یہ تھیلی تم نے مجھے یہ کہہ کر رفو کرنے کو دی تھی کہ غلام کے ہاتھ سے گر کر پھٹ گئی، کسی جگہ تذکرہ نہ کرنا کیونکہ امانت کا روپیہ ہے، لوگوں کو شبہ ہوگا. تو اس نے یہ کہا کہ میرے کو نائب قاضی نے جو دی تھی رفو کرنے کے لیے، تو اس نے تو یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے غلام کے ہاتھ سے گر گئی تھی اور یہ تھیلی پھٹ گئی تھی اور اس کا جو ہے کسی سے تذکرہ نہیں کرنا کیونکہ یہ لوگوں کی امانتیں ہوتی ہیں اور لوگوں کو شبہ ہوگا. اس بیان کے بعد نائب قاضی کو اصل رقم ادا کرنے کے سوا چارہ نہ تھا. اس بیان کے بعد نائب قاضی کو اصل رقم ادا کرنے کے سوا چارہ نہ تھا. قاضی رقم ادا کر چکا تو معتصب نے حکم دیا کہ اسے دریا میں غرق کر دیا جائے. دیکھیں یہ تھے اس وقت کے ہمارے مسلمان بادشاہ کہ اگر اسے کہتے ہیں کرپشن. آپ لوگوں کی یہ جو کرپشن، جو اگر کسی نے کوئی کرپشن کی ہے، اگر چوری کی ہے، تو اس زمانے میں مسلمان بادشاہ کیا کرتے تھے، اس کو سزائے موت دیا کرتے تھے. تو یہاں پر بھی انہوں نے سزائے موت میں کیا کیا، اس کو دریا میں غرق کر دیا، یعنی ڈبو کے مار دیا اور اس کی جگہ کوئی اور شخص نائب قاضی مقرر کیا گیا.
تو یہ سبق جو ہے اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ لوگوں کو میں بڑا اچھا دلچسپ واقعہ ہے کہ پرانے زمانے میں قاضی جو ہوتے تھے بڑے ایماندار ہوا کرتے تھے, عقل مند سمجھدار ہوا کرتے تھے, کوئی ایسے للو پنجو نہیں ہوا کرتے تھے. تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں اسٹوڈنٹ, یہ ہوم ورک یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو الفاظ معنی بک میں لکھے ہوئے جس طریقے سے, تو یہ الفاظ معنی آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے. آپ لوگ اپنی کاپی پہ بھی لکھ لیں. جس طریقے سے میرے پاس جتنی بھی کاپیاں آئی ہیں تو ان میں تمام چیک ہونے کے لیے تو تمام اسٹوڈنٹس نے الفاظ معنی ٹائٹل پیج بنانے کے بعد میں پہلے صفحے پر الفاظ معنی لکھے ہیں. دیکھیں لکھنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کر لیں آپ کو. اور الفاظ معنی تو یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے. آئندہ جب ہمارا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.